مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7802۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسے نقل کیا، امام ابو داؤد نے بھی، اور امام نسائی نے بھی، اور دیگر محدثین بھی اسے روایت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہوا یوں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ شامل تھے۔ تو ایک اعرابی جب نماز ادا کرنے لگا، اس نے نماز میں ایک دعا مانگی، نماز کے باہر مانگی، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا۔ نماز کے اندر وہ یہ دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مجھ پر رحم فرما، باقی کسی پر رحم نہ کرنا۔ اپنے تئیں تو اس نے یہ سمجھ کے دعا مانگی ہوگی کہ میں صرف اللہ کے محبوب کے لیے اور اپنے لیے دعا مانگ رہا ہوں۔ اس نے یہ کہا کہ اے اللہ صرف مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے محبوب ہیں ان پر رحم کر، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہ کرنا۔ فلما سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے سلام پھیرا تو آپ نے اس اعرابی کی وہ دعا تو سنی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دیہاتی سے پتہ کیا فرمایا، تو نے اللہ کی رحمت کو چھوٹا کر دیا، تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا، وہ تو بے حد و بے حساب ہے، اس کا تو کوئی ٹھکانہ کوئی کنارہ نہیں ہے، اور اس کی جو بے حد و بے حساب اور بے کنارہ رحمت ہے، جو کسی حساب و کتاب سے بھی وراء الورا کسی حساب میں نہیں آ سکتی، تو اس کو کہہ رہا ہے کہ یا اللہ صرف مجھ پر اور محمد پہ رحم کر اور کسی پر رحم نہ کر۔ اللہ کی رحمت تو اللہ نے قرآن میں فرمایا رحمتی وسعت، کہ میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع، ہر چیز سے زیادہ وسیع، ہر چیز سے زیادہ وسیع میری رحمت ہے، تو نے اس کی وسیع رحمت کو محدود کر دیا۔ اب یہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کی آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو جس پر رحم کرنا چاہے، جس پر رزق کشادہ کرنا چاہے وہ کشادہ کر دے۔ اب جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو ہم گویا اس کی رحمت کو محدود کر دیتے ہیں کہ اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، اس کو یہ کیوں ملا، اس کی کیوں دعا قبول ہوئی۔ یہ بھی اللہ کی رحمت کو ایک طرح سے محدود کرنا اور محدود سمجھنا ہے۔ وہ جسے چاہے نواز دے، وہ جس پر چاہے اپنا فضل فرمائے، ہمیں اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کا فضل طے کرنے والے کہ اس کو ملنا چاہیے اس کو نہیں ملنا چاہیے؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ اس کو نصیب ہو، اس کی دعا قبول ہو، اس پر فضل ہو؟ وہ جس پر چاہے اپنا فضل فرمائے۔ یہی کام تو کفار مکہ نے کیا تھا، یہی کام نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حیات طیبہ کے اندر وہ لوگ جو منافقین اور اہل کتاب میں سے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو اور کوئی نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً کیا ارشاد فرمایا تھا کہ اہم یقسمون، کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں۔ ہم جس پر چاہیں اپنا فضل فرمائیں، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ اور اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا، اس قسم کی مثالیں دی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہے، کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہے تو فلا راد لفضلہ، اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ کرتا۔ تو اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے یا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں کے ساتھ ہو گیا، فلاں پر ہو گیا، مجھ پر نہیں ہوا، یا یہ کہنا کہ اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ ہم یہ طے کرنے والے کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے بخشش کا، کسی کے لیے رحمت کا، کسی کے لیے فضل کا معاملہ کریں؟ ہمیں وہ جملہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا۔ تو اللہ کی رحمت محدود نہیں ہے، بے حد و بے حساب ہے، بے کنارہ ہے۔ وہ جس پر چاہے اپنا فضل فرمائے۔ ہم بھی اللہ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم پر بھی فرما دے، تو رحمان اور رحیم ہے، بلکہ ایسا اس کے بارے محبوب کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، نہ سوال کرو تو غضبناک ہوتا ہے، ایسا کریم ہے، نہ مانگو تو
غضبناک ہوتا ہے، نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے، مجھ سے مانگا نہیں ہے۔ تو ہم اے اللہ تجھ سے تیری رحمت کا، تیرے کرم کا سوال کرتے ہیں، ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ہم پر اپنا کرم نازل فرما، آمین ثم آمین۔